مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم صوبہ بلوچستان کے شہر ڈیرہ مراد جمالی میں موجود ہیں، اور یہاں پر ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ اللہ یار اور اطراف کے جو ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ ہیں وہ موجود ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حفظ میں بچوں پر خصوصی توجہ کی ضرورت کب ہوتی ہے۔ اس عنوان پر آج ہم انشاءاللہ عز و جل بات کریں گے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ معاشرے میں آپ کو ایسے بچے ملیں گے جو مدارس میں آئے پڑھنے کے لیے، لیکن وہ بیچارے پورے حافظ نہیں بن پاتے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کتنے پارے پڑھ کر مدرسہ چھوڑ دیا ہے، تو ان میں سے اکثر کا یہ جواب ہوتا ہے کہ میں نے 14 پارے پڑھے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے 15 پارے پڑھے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے 13 پارے پڑھے ہیں، کوئی 16 پاروں والا ہوتا ہے۔ تو یوں اتنے پارے پڑھ کر یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس پر بات کریں گے کہ جب بچے کے پارے ابتدائی ہوتے ہیں تو اس کو ذوق شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، کچھ گھر کی طرف سے ہوتا ہے ایک کہ بچہ حفظ کر رہا ہے، بچے کو بھی ہوتا ہے کہ میں حفظ کر رہا ہوں، ذوق شوق کے ساتھ ایک آ رہا ہوتا ہے، زیادہ زیادہ سبق سنا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے پارے 12واں پارہ کراس کرتا ہے، 13ویں پر سبق آتا ہے یا 14ویں پر آتا ہے، تو نفس و شیطان کے حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کے 14ویں پارے پر، کسی کے 15ویں پارے پر، 16 17 تک بھی باز جاتے ہیں، اور ایک تعداد ان بچوں کی ہے جو ان پاروں پر آ کر سلپ ہو جاتے ہیں اور مدرسوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ بچہ جب 11 پاروں پر، 12 پاروں پر، 13ویں پارے پر ہونا اور اب یہ چھٹی کر رہا ہے کسی وجہ سے، تو اساتذہ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ چھٹی اس کی کہیں اس کو مدرسہ سے محروم نہ کر دے، یا کسی اور وجہ سے غیر حاضر ہو رہا ہے، یا سبق سب کی منزل میں ناگے کر رہا ہے، تو اب قاری صاحب کو فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مدرسے سے محروم ہو جائے۔ کیوں کہ جب پارے زیادہ ہو جاتے ہیں نا، تو بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے 10 پارے رہ گئے، اب میرے 8 پارے رہ گئے، اب میرے 5 پارے رہ گئے۔ لیکن جب پارے زیادہ حفظ کرنے میں رہتے ہیں، یعنی 5 پارے کیے ہیں، 10 کیے ہیں اور ابھی 20 رہتے ہیں، تو اب بچے کے اوپر ایک برڈن ہوتا ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے کہ زیادہ پارے مجھے ابھی حفظ کرنے میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے تمام مدرسین سے جو حفظ کی کلاس پڑھاتے ہیں، اساتذہ سے، قاری صاحبان سے میری یہ التجا ہے کہ جب بچہ بالخصوص 14 15 16 پارے پر ہو، تو اب اس کے سبق سب کی منزل میں ناغا نہ ہو، تاکہ شیطانی حملوں سے یہ بچ جائے۔ اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 15ویں 16ویں پارے پر جب بچے کی منزل کمزور ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، یا سبق میں سستی کر رہا ہے، سبکی میں سستی کر رہا ہے، تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ میں حفظ نہیں کر پاتا، مجھ سے حفظ ہوتا ہی نہیں ہے، مجھے یاد ہی نہیں ہوتا۔ آپ غور کریں کہ جو بچہ 14 پارے حفظ کر رہا ہے، 15ویں پارے پر اس کا سبق ہے، 16ویں پارے پر ہے، 17ویں پارے پر ہے، اتنے پارے حفظ کر چکا ہے، اور آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں ہوتا، تو یہ جو 10 پارے، 12 پارے، 15 پارے ہوئے حفظ، یہ کس نے کیے ہیں؟ اسی بچے نے تو کیے ہیں۔ لیکن چونکہ شیطان پورا زور لگا رہا ہے کہ اگر یہ حفظ کر گیا تو ظاہر حفاظ کی فضیلتیں کتنی ہیں، فضائل کتنے ہیں، کہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو اب یہ فضیلت شیطان کہاں حاصل کرنے دے گا؟ تو اب کسی بھی ہیلے بہانے سے وہ بچے کو یہ باور کراتا ہے کہ تو حفظ نہیں کر سکتا، تجھے منزل یاد نہیں ہے، تیری منزل کچی ہو گئی ہے، یا چھٹیاں کروائے گا، یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مدرسے سے باہر جانے کی کوئی ترکیب کرے گا۔ لیکن ہمارے مدرسین اگر الرٹ ہوں گے کہ اب پہلے پارے پر یہ گڑبڑ کر رہا ہے بچہ، تو کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں، دوسرے پر کر رہا ہے کچھ اور ہو سکتی ہیں، لیکن اب یہ 14ویں 15ویں پارے پر پہنچ گیا، 16ویں پارے پر پہنچ گیا، تو اب بالکل الرٹ ہو جائے گا۔ اب اگر اس کی سستی ہوئی نا مزید، یعنی ایک چھٹی کی، دوسری چھٹی کی، تیسری چھٹی کی، تو اب آپ سمجھ آئیں گے ہو سکتا ہے یہ مدرسہ چھوڑ دے۔ گھر والوں کو یہ کہے گا مجھے یاد ہی نہیں ہوتا، امی مجھے یاد نہیں ہوتا، ابو مجھے یاد نہیں ہوتا، بس میرا اب اسکول جانا ہے،
اب مجھے ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ سب ہیلے اور بہانے اور نفس و شیطان کی ہیلا بازیاں ہیں. ہاں کہ اگر یہ ذہنی طور پر کمزور ہوتا تو یہ 15 پارے حفظ کیسے کر لیتا, 14 پارے کیسے حفظ کر لیتا. لیکن ایسی بات نہیں ہے, صرف اور صرف یہ ہے کہ اب اس کی توجہ ہٹ گئی اور شیطان کا پورا زور ہے. اور ایک تعداد ایسی دیکھی گئی ہے, جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ 14, 15, 16 پاروں پر مدرسہ چھوڑ دیتی ہے. تو ہمیں الرٹ ہونا ہے اور ہمیں بھرپور توجہ دینی ہے ایسے بچوں پر, ویسے تو سب پر ہی دینی ہے, لیکن ایسے بچوں پر جن کے پارے 15, 16, 17 ہو جاتے ہیں یا 14, آپ 12 سے آگے لے لیں, 12 پارے سے لے کر 20 پاروں تک بچوں کی یوں سمجھ لیں کہ خصوصی توجہ کی ان کو ضرورت ہے کہ اب ان کی سبکی کی سستی, منزل کی سستی, چھٹیاں اور کسی حوالے سے کہ جس میں تعلیم کا حرج ہوتا ہو نہ آنے دیں. تو انشاءاللہ زوجل آپ دیکھیں گے کہ جب ان پاروں پر بچہ نکل گیا تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 25 پاروں پر بچہ چھوڑ دیتا ہو, 28 پاروں پر بچہ چھوڑ دیتا ہو, بہت کم ہوتا ہے. شاذ میں یہ چیز آئے گی, لیکن اکثریت جو چھوڑ کے جانے والوں کی ہوتی ہے وہ 14, 15, 16, 17, 18 یہ ہوتی ہے. تو ہمیں انشاءاللہ زوجل بھرپور توجہ دینی ہے کہ دیکھیں استاد نے محنت کی ہے, ایک بچے کو 14 پارے حفظ کرا دیے, اب نیا جو کلاس میں آئے گا وہ کہاں سے آئے گا, پہلے پارے سے ابتدا کرے گا. تو اب یہ 14 پارے کی استاد کی محنت, اور دوسرا نقصان جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کو 14 پارے یاد نہیں رہیں گے, یہ بھول جائے گا, اس کو بلا دیے جائیں گے, بھول جائے گا یہ. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ 14 پارے پڑھ کر بھول گیا, تو جس کو کچھ آیتیں دی گئیں اور اس نے بلا دیں, اس کو بھول گئیں, تو اس کے بارے میں وعیدیں ہیں, آخرت میں سخت سزاؤں کی وعیدیں ہیں. تو جو 14 پارے پڑھ کے 16 پارے پڑھ کے چھوڑ دے گا اس کا کیا ہوگا. تو اس لیے تمام قاری صاحبان سے, اساتذہ سے میری یہ التجا ہے جو حفظ کی کلاسیں پڑھاتے ہیں کہ اس پوزیشن میں جب بچہ آئے 14, 15, 16 پاروں پر, تو اس پر خصوصی شفقت کی اس کو ضرورت ہے, اور گھر والوں کی بھی تربیت کریں. سرپرست سے بھی میں کہوں گا جو سوشل میڈیا کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں اور آپ کے بچے مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں یا کسی بھی ادارے میں پڑھتے ہیں, تو آپ کا بچہ 14, 15, 16 پاروں پر آگے کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہوتا, میرا دل نہیں لگ رہا, میں نے فلاں کے پاس نہیں پڑھنا, میں نے فلاں مدرسے میں جانا ہے, تو آپ بھی الرٹ ہو جائیں کہ یہ نفس و شیطان کی ہیلا بازیاں ہیں. آپ بھی اس کو سمجھائیں, اس کو پیار محبت دیں, شفقت دیں, تو انشاءاللہ عزوجل بچہ پورا مکمل حافظ قرآن بننے میں کامیاب ہو جائے گا.